ایک بندے سے ایک چیز لے کے آیا ہوں. انسان سفر میں سیکھتا ہے, بہت سیکھتا ہے. ہم ایک ریسٹورنٹ میں گئے, کیونکہ ریسٹ اس وقت ہے جب تک رینٹ ہے. ریسٹ ٹو رینٹ, پیسے ہیں ٹھیک, ورنہ الوداع سیادہ تے کانڈ نکاح سیادہ. تو ایک ریسٹورنٹ میں گئے, وہاں بڑے بڑے مگے شراب کے لے کے نا دو بندے بیٹھے ہوئے تھے, چپ کر کے سے بیٹھے ہوئے, چسکی لیتے, بڑی بڑی دیر تک اس کا مزہ لیتے, خاموش, دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوں. ہمیں پیشاب آیا ہوا تھا, ہم ٹوائلٹ گئے, پھر آئے, بیٹھے, چلو اندر ہیٹنگ تھی, باہر بہت سردی تھی. پھر انہوں نے کہا کیا کھائیں گے, مینیو آیا, ہم نے کچھ سادہ سی چیزیں ان کو کہہ دی, بھئی یہ چیزیں ہیں, یہ جو ہے یہ چیزیں کھائیں گے. پھر اس کے آنے میں دیر لگی, ٹھیک, ایک چسکی لیتے ہوئے چپ کر کے ایسے بیٹھے ہوئے خاموش. بڑا مگا اس کے سامنے پڑا ہوا ہے, بڑا مگا اس کے سامنے پڑا. میں کہ مجھے زندہ باد, مزہ آیا تیرے شراب پیمندا. چسکی لے کے نا خاموش بیٹھا ہے بندہ. میں کہ اللہ کدا مکسی تو مکی ہی نہ بیٹھا ہوا. میں کہ یہ ہے عمل کا طریقہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ, زور زور سے آمین کہتے ہیں, مہربانی کرو جان چھوڑو. ہاں, ایک ہے دعائیں پڑھنا اور ایک ہے مانگنا. میں نے صحیح بات ہے اس کو دیکھا, بڑی دیر, اللہ جانے ہم سے پہلے کتنا بیٹھے تھے, ہم پہنچے نا, ہم سے پتہ نہیں کتنے دیر بیٹھے. اس وقت چوتھائی فارغ ہوا تھا, وہ 3 حصے پڑا تھا, مگا بڑا سارا تھا ٹبر پال, وہ چوتھائی جو ہے وہ فارغ ہوا تھا, 3 حصے پڑا تھا, چپ کر کے فون بیٹھا ہے اور اس شراب کی چسکی کا مزہ لے جو اس کی رگوں میں اتر رہی. ایسے ہی اللہ کے نام کا مزہ لے. شراب عشق پیتا جا, یہی تیری عبادت ہے. نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے, نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے, تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. وہ اکیلے ہی بیٹھے تھے, انہوں نے محفل میں اپنی تنہائیوں کو چن لیا. میں کہ مکسی کدا ہوں, مکے ہی نہ کی میں مکے. اس کی تو ایک ایک چسکی جو ہے وہ مزہ لے رہے تھے. اللہ کے نام کا مزہ, سجدوں کا مزہ, تسبیح کا مزہ, لذت, اور ایسے سکون سے. ہاں, بڑا سبق دیا اس بندے نے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. کیوں جزائے خیر کہتا ہوں, جب اللہ جزائے خیر دے گا تو شراب کی چھٹی ہوگی, اللہ کے ولی بن جائیں گے, اللہ کے ولی بن جائیں گے. میں ان سے بہت سیکھ کے آیا ہوں, بہت سیکھ کے. قدرتی سیٹ ایسی تھی, یہ میری ٹیبل کے ہاں یہ کرسی تھی, تو میرے بس بالکل سامنے دونوں بیٹھے تھے. اچھا, اور آئے, انہوں نے شراب لیا, یوں مکا کے چلے گا. میں کہا کہنا تو چاسنی کی تھی, چاسنی کی تھی. آئے, وہ بیٹھے ہیں, بالکل ایک چسکی لی, پھر بیٹھے ہیں, کوئی بات نہیں کر رہے تھے. دنیا کے مشغلوں میں باخدا رہے, سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے, کوئی بات نہیں کر رہے تھے, چپ دونوں بیٹھے ہوئے اور ایسے بس, اور ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں رہے. ہاں میں نے یہ دیکھا, بس آنکھیں ایسی آدھی کھلی, آنکھیں بند ہیں, ایسے مست بیٹھے ہوئے, مست میں خرام تھوں, سن تو ذرا پیام تھوں, مست بیٹھے. یہ پانے کا ایک راز ہے, یہ سیکھنے کی زندگی ہے. میں نے سیکھنے کی کوشش کی, ابھی سیکھ نہیں سکا, آپ بھی سیکھنے کی کوشش کریں. یہ سیکھنے کی ایک زندگی ہے. یہ لوگ ہمیں سکھا رہے ہیں, یہ لوگ ہمیں سکھا رہے ہیں. کتنی دیر میں کہتا ہوں اس نے اس بڑے کپ کا, مگے کا حق ادا کیا نا. ایسے ہی ہم سجدوں کے حق ادا, تسبیحوں کے حق ادا, وظیفوں کے حق ادا, اللہ کے نام کی محبتوں اور کملی والے کے درود و سلام, اس کے حق ادا کریں. کر لے فیصلے, ایسی حق ادا کریں, ایسا حق ادا کریں, ایسا حق ادا کریں کہ بس ہماری رگوں میں یاد میں تیری سب کو بھلا دوں.
کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. ایسی اس کو یاد ہی کچھ نہیں تھا. تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے. نظر سے اپنی سب کو گرا دوں, فقط تجھ سے فریاد رہے. اور یاد رہے نہ مجھ کو کسی کو, یاد رہے. اپنا شعر خود بھول گیا ہے. یاد رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہے, یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. آگے ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار. یہ مست اور سرشار بیٹھے تھے. ہوش رہے نا مجھ کو کسی کا, ہوش رہے نا مجھ کو کسی کا, مگر میں تیرا ہوشیار رہوں. باقی کسی چیز کا ہوش نہیں تھا, مگے کا ہوش تھا. ایسے ہی ہوش رہے نا مجھ کو کسی کا, مگر میں تیرا ہوشیار رہوں. ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں. میں لے آئے یا اللہ کو ایک سجدہ ہی ایسا دے دے قیامت کے دن میں کہوں مولا میں نے تیرے نام کی لذت لی تھی. یا اللہ دنیا میں کیا موت تک مجھے بھی ایک سجدہ ایسا نہیں ملے گا کوئی اللہ کا نام لیا ہوا جس میں منہ میٹھا ہو جائے. اللہ منہ میٹھا ہو جائے ایسا اللہ کا نام. یا اللہ مجھے بھی دے دے. تیرے لیے کون سی دیر ہے, تیرے لیے کون سی دیر ہے, تیرے لیے کون سی دیر. تو اللہ کا نام مجھے ایسا دے دے, کوئی ایسا ہو. یہ تھوڑی سی کوشش کر لے. اللہ پاک بڑا کریم ہے. بچہ نا جب چلنا سیکھتا ہے تھوڑی سی کوشش کرتا ہے. اماں کہتی آؤ آؤ آؤ, اماں اماں ایسے گرنے لگتا ہے, اماں ایسے تھام کے سینے سے لگاتی ہے, خوش ہوتی ہے میرے چاند نے آج چلنا سیکھ لیا. اللہ کی محبت میں 2 قدم بڑھا کے دیکھو تو صحیح, انشاءاللہ نہیں گرنے دے گا. وہ کریم ہے. ماں کہتی ہے میرا بچہ نہ گرے, گر پڑے تو ماں کو دکھ ہوتا ہے. جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا کریم آقا, وہ کتنی محبت کرتا ہوگا اور کرتا ہے. وہ کتنی محبت کرتا ہوگا اور کتنی الفت اور کتنی شفقت اور کتنی محبت. آپ سوچیں, آپ سوچیں. زندگی کا یہ سبق میں نے بڑا سیکھا. کھیوا خوارزم بادشاہت تھی, اس کا ایک قلعہ ہے کھیوا, ایک مربع کے قریب ہے, بہت بڑا. کھیوا کہتے ہیں کہ بندہ نا یا دلیل المتحیرین, کہ ایسا بندہ بس دیوانہ ہو جائے, ہاں منہ کھلا کا کھلا آنکھیں کھلی کھلی, اس کو کہتے ہیں کھیوا. کہ وہاں تعمیرات کی دنیا ایسی, بادشاہوں نے وہاں قلعے محل اور اندر گنبد کبے جو بنائے ایسے بنائے کہ بندہ دیوانہ ہو جائے. وہ تھا تو وہاں میں یہ سبق لے کے آیا. پڑھے ہیں ایک ایک چسکی میں زندگی کا مزہ لے رہے ہیں. ایسے اللہ کے ایک ایک نام پہ, کملی والے کے ایک ایک نام پہ, محمد آل محمد اصحاب محمد کے ایک ایک درود و سلام پہ ہم نے ایسی لذت لینی ہے. ذکر دنیا کر کے دیکھا, ذکر مولا کر کے دیکھ. دنیا کا ذکر بڑا کہا, دنیا کی لذتیں ایک ایک لذت کو جانا پہچانا. اللہ کے نام کی لذت, اللہ کے نام کی لذت. ٹھیک ہے نا. اچھا چلو یہ بتائیں آپ نے کتنے پیسے خرچ کیے تھے پہلے ہفتے میں, پہلی جمعرات؟ مجھے نہ بتائیں کیونکہ معاملہ ہے آپ کا اور اللہ کا. سیدہ نفیسہ کو ہدیہ کرنے کے لیے دوسری جمعرات میں, اور آج تیسری جمعرات ہے. کتنا پیسہ خرچ کرنے کا فیصلہ کیا؟ اور خرچ سے مراد جو نئے آنے والے ہیں ان کو وضاحت کر دوں, خرچ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے مقام پہ خرچ کرنا ہے, مجھے نہیں دینا. خرچ سے مراد یہ ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے مقام پہ خرچ کرنا ہے. خرچ سے مراد یہ ہے, خرچ سے مراد. نیت کر لیں جتنے بھی پیسے ہیں ان کا کھانا کھلا دیں. وہ کسی ضرورت مند, ایسا واقعی جو ضرورت مند ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتا, اس کے لیے نیت کر لے کہ میں اس کو دوں گا, اس کو کھلاؤں گا, اس کو پلاؤں گا, اس کی ضرورت پوری کروں گا. نیت کر لے. کیا رائے, کر لی نیت؟ پہلی جمعرات کو بھی آپ نے دی, آج دوسری جمعرات میری غیر حاضری تھی اس میں بھی آپ نے نیت کی, تو آج تیسری جمعرات ہے,
ہر سال ہماری یہ اس سال بھی 3 جمعراتیں حضرت سیدہ نفیسہ کی خدمت میں ہم نے ہدیہ پیش کیے. اس دفعہ بھی ان کے حالات میں نے بتائے تھے کہ وہ حضرت امام جعفر صادق کی بہو تھیں، امام موسیٰ کاظم کی بھابھی تھیں، بڑی بڑی ہستیوں کی نسبتیں ان کے ساتھ تھیں، اور بہت باکمال نیک صالح اللہ کی ولیہ خاتون تھیں. اور مصر میں ان کے مزار پہ حاضر ہوا تھا اعمال کا ہدیہ لے کر، مصر قاہرہ میں پچھلے سال. تو پیسوں کی نیت کر لی، دل ہی دل میں، جتنا دل میں سہولت ہو، جتنی سہولت ہو اتنی نیت کر لیں. اس کی کوئی چیز پکا کے لوگوں کو کھلا دیں، کسی ضرورت مند کو نقدی دے دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کی کوئی ضرورت ہے، کوئی بجلی کا بل ہے، کوئی پانی ہے، کوئی گھر ہے، کوئی کھانا ہے، کوئی قرضہ ہے، کوئی بھی چیز ہے کسی بھی شکل میں، تو وہ آپ کر لیں، نیت کر لیں. دنیا میں جہاں ہمارے مخلصین بیٹھے ہیں وہ بھی نیت کر لیں، وہ بھی نیت کر لیں. میں نے بھی کر لی، آپ بھی کر لیں. کر لی؟ ہاں دیکھیں، ساری زندگی لینے سے نہیں دینے سے ملتا ہے. یہ زندگی کا سبق یاد رکھیے گا. اگر بہت زیادہ لینا چاہتے ہیں، بہت زیادہ پانا چاہتے ہیں، بہت زیادہ، لفظ بہت کو میں نے بڑا زور دیا ہے، بہت زیادہ، تو یہ کبھی دوسروں کی جیبوں سے لینے سے نہیں، اپنی جیب سے اللہ کے خزانوں میں دینے سے ملے گا. قرض ہے، قرض ہے، قرض ہے. یہ قرض جو ہے وہ اللہ پاک سے بڑا کون ہے؟ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ کہتا ہے، پکارتا ہے کہ لوگوں بتاؤ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے اور میں اس کو تم دو اپنی اوقات کے مطابق، میں واپس کروں اپنی شان کے مطابق، میں بڑھا بڑھا کے دوں. اور کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے؟ کون ہے؟ وہ اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ پاک عطا کرتے ہیں. یہ ہے کہ کون ہے جو مجھے دے، اس کو پھر میں لوٹا کے دوں. اور اللہ ایسا لوٹاتا ہے، ایسا لوٹاتا ہے، ایسا کہ ساری دنیا تجھ سے چھیننے پہ آ جائے اور ساری دنیا فیصلہ کر لے کہ میں نے تجھے محروم کرنا ہے، اور میرا اللہ فیصلہ کر لے کہ میں نے تجھے عطا کرنا ہے، اللہ عطا کر کے رہے گا. ساری دنیا تیری نسلوں کو غربت، تنگ دستی، فقر اور فاقے دینے پہ اپنی سارے خزانے تالے لگا دیں، اللہ کہتا ہے نہیں، میں تجھے کھلا کے دکھاؤں گا، پلا کے دکھاؤں گا، عزت اور وقار کے ساتھ، منگتا نہیں. ہاں، جس کو اللہ دینے پہ آئے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. فرعون نے اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ موسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والے کو ڈبونے کا فیصلہ کیا. اللہ نے بچانے کا فیصلہ کیا کہ پانی اللہ کے امر کے ساتھ چلتا ہے. اللہ نے فرعون کو خود ڈبو دیا اور موسیٰ کو پار کر دیا. چھری کو حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام پہ نہ چل. ابراہیم نے فیصلہ کیا اور وہی چھری اللہ نے عرشوں سے مینڈا اتارا اور وہ چھری مینڈے پہ چلی. اللہ نے فرمایا اس مینڈے کو، وہی چھری مینڈے کو ذبح کر رہی ہے، اسماعیل کو بچا رہی ہے. معلوم ہوا کہ چھری کے اندر کاٹنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، پانی کے اندر ڈبونے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے. حسبی ربی جل اللہ، معافی قلبی غیر اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، محمد الرسول اللہ. ہاں، یہ تو اللہ نے رکھا ہے. اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا. اللہ اپنے امر میں کامل، حکم میں کامل، طاقت میں کامل، اللہ اللہ ہے. اور آپ اللہ کے ساتھ سودے کر رہے ہیں. یہ مال جو آپ نے نیت کی ہے یہ اللہ کے ساتھ سودے کی ہے، آپ نے اللہ کے ساتھ سودا کیا، آپ نے اللہ کے ساتھ سودا کیا کہ اللہ
تیرے خزانوں میں دوں گا بس، اور مجھے پتا ہے کہ تو لوٹانا والا ہے، تو خود خیانت کو ناپسند کرتا ہے، تو اے اللہ تو خیانت خود کیسے کر سکتا ہے؟ تو خود خیانت کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تو خود کہتا ہے جو کھلائے اس کو کھلاؤ، جو پلائے اس کو پلاؤ، اور خود تو نے کہا ہے آؤ مجھے قرض حسنہ دو، تو یا اللہ میں نے تمہیں قرض حسنہ آپ کو دیا ہے، تو یا اللہ پھر مجھے دے پر دے اپنی شان کے مطابق۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ دے تو پھر دے اپنی شان کے مطابق، دے تو پھر اب دے اپنی شان کے مطابق۔ یہ اللہ پاک ہے، اور اللہ پاک پھر دیتا ہے، اور پھر دیتا کیا ہے؟ عجیب بات بتاؤں، صرف یہ نہیں مجھے دیتا ہے، اللہ کہتا ہے تیری نسلوں کو پالوں گا۔ یہ جو پیروں کے درباروں کے مجاوروں کی نسلوں کو اللہ پال رہا ہے، انہوں نے یہ روح کی دنیا کے عمل کیے تھے، اللہ کے خزانوں سے پانے کے عمل کیے تھے، اللہ کے وعدوں والے عمل کیے تھے۔ آج اللہ اپنے وعدے پورے کر کے درباروں اور پیروں اور بڑے بڑے ان کی نسلوں کو پال رہا، اور اللہ دکھا رہا کہ میں ایسے پال کے دکھاتا ہوں۔ ان کے بڑوں نے یہی کچھ کیا تھا جو تسبیح خانہ مجھے آپ کو کروا رہا، جو تسبیح خانہ مجھے آپ کو کروا رہا، جو تسبیح خانہ مجھے آپ کو کروا رہا، ان کے بڑوں نے یہی کچھ کیا تھا، اور اس پہ اللہ نے پلنے کے وعدے رکھے ہیں، پلنے کے وعدے، ملنے کے وعدے۔ ساری دنیا تانبے کی بن جائے، زمین آسمان سے ایک قطرہ نہ گرے، اللہ پھر ان کو اور ان کی نسلوں کو کھلا کے دکھاتا ہے، پلا کے دکھاتا ہے، سلا کے دکھاتا ہے، پہنا کے دکھاتا ہے۔ اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے اور دیا ہے، اور اللہ نے ہمیشہ دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ آیت ہے نا آپ کو، جب سورت کی اس آیت پر پہنچے، اس کو اتنا دہرائیں سینکڑوں ہزاروں روزانہ، ایک پڑھیں سارا دن، اس کو دہرائیں پھر پڑھیں، پڑھتے رہیں، کام بھی کرتے رہیں، اس کو بھی پڑھتے رہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ دن بڑے لمبے ہو گئے ہیں، دھوپ بہت بڑی ہو گئی ہے، اب تو چھاؤں دے دے، کس کی؟ رزق کی، صحت کی، دولت کی، روحانیت کی، عزت کی، چین کی، سکون کی، راحت کی، رحمت کی، اب تو کوئی سکون اور چین دے دے۔